الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. بزرگوں بھائیوں عزیزوں محترم خواتین ماؤں بہنوں مسلمانوں کے پرسنل پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں ان میں ایک اعتراض ہے کہ اس میں مرد کو طلاق کا حق دیا گیا ہے اور عورت کو یہ حق حاصل نہیں ہے اور مرد کو سوالات ایک ہی مجلس میں 3 طلاق کو دیتا ہے. اسے علماء کی اکثریت نے صحیح قرار دیا ہے. خلاف سنت کو کہا ہے لیکن اسے نافذ کر دیا ہے. اور اگر عورت کو طلاق دے دی جائے تو وہ بے سہارا ہو جاتی ہے. اس کے معاش کا کوئی انتظام نہیں ہوتا. ان تمام مسائل پر اس سے پہلے 2 خطبوں میں بہت تفصیل سے گفتگو کی ہے. ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اسلام نے مرد کو 4 شادیاں کرنے کا حق دیا ہے. یہ مرد اور عورت کے درمیان حق ہے. یہ انسانات اس دنیا کے ہر قانون نے تسلیم کیا ہے. مرد اور عورت کے درمیان برابری ہونا چاہیے. اس کے خلاف ان سے ختم ہونا چاہیے. مسلمانوں کے پرسنل لا پر جیسا کہ سب پہلے بحث کیا گیا مسلمانوں کے دور حکومت میں اور انگریزوں کے دور حکومت میں بھی فیصلے ہوتے تھے. عدالتیں بھی فیصلے کرتی تھی. اس کے خلاف نہیں جاتی تھی. کہیں کوئی مسئلہ آیا بھی تو مسلمانوں نے متوجہ کیا اور اسے عدالتوں نے تسلیم کر دیا. لیکن اب جو نئی صورتحال پیدا ہوئی ہے یہ ہے کہ پرسنل کے ان مسائل کے بارے میں اور بھی مسائل ہیں. ان مسائل کے بارے میں عدالتیں خود اعتراض کر رہی ہیں اور بار بار حکومت متوجہ کر رہی ہے کہ مسلمان عورتوں کے ساتھ جو ناانصافی ہو رہی ہے اس ناانصافی کو ختم کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں. تو قرآن مجید سے جو باتیں معلوم ہوتی ہیں اور جن کی تشریح احادیث میں موجود ہے
اس سلسلے کی باتیں آپ سے عرض کی جا رہی ہیں۔ ایک بات تو یہ کہی جا رہی ہے کہ 4 شادیوں کا ثبوت قرآن میں نہیں ہے۔ یہ بعد میں مولویوں کی ایجاد ہے یا مذہب کو ٹھیکے ڈالنے کی ایجاد ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ذکر تو ہے اس کا، لیکن وہ ایک خاص ماحول کے لیے تھی، خاص حالات میں حکم دیا گیا تھا۔ اب وہ حالات بدل گئے، ختم ہو گئے، اس لیے ان پر عمل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے مانا ضروری ہے، اسے ختم ہونا چاہیے۔ اب چونکہ یہ مسئلہ عدالت کی طرف سے آ رہا ہے تو مسلمانوں کے سلسلے میں فطری طور پر تشویش اور پریشانی ہے، اور پریشان وہ اس سلسلے میں اقدامات بھی کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں ایک بات یہ کہنی ہے کہ یہ بات جو قرآن میں اس کا حکم نہیں ہے یا اس کا خاص پس منظر تھا جس کی وجہ سے اس کی اجازت دی گئی تھی، اور اب وہ پس منظر یا وہ بیک گراؤنڈ باقی نہیں رہا تو اسے ختم ہونا چاہیے، صحیح نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس حکم پر 4 شادی کی جو اجازت دی گئی ہے اس پر صحابہ کرام کے دور میں عمل ہوا، تابعین کے دور میں عمل ہوا، تبع تابعین کے دور میں عمل ہوا، اور آج تک مسلمان اس پر عمل کر رہے ہیں۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ وقتی بات تھی اور اس کا ہم سے تعلق نہیں ہے۔ کوئی بھی قابل ذکر صاحب علم یا فقہاء میں سے کسی فقیہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ وقتی حکم تھا، اب اسے ختم ہو جانا چاہیے۔ نہ صرف یہ ہے کہ یہ بات نہیں کہی گئی بلکہ اس پر عمل ہوتا رہا ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ یہ قرآن کا حکم نہیں ہے یا قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے اور اس پر اس کا ایک خاص پس منظر تھا، وہ پس منظر اب باقی نہیں رہا، اس لیے اس پر عمل نہیں ہونا چاہیے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ مسلمانوں کا مستقل عمل جسے فقہی اصطلاح میں تعامل کہا جاتا ہے، مسلسل عمل ہونا اس وقت سے لے کر اب تک، اور کسی بھی ایسے شخص نے جس کا دینی ایمان ہو، جس کی قرآن حدیث پر نظر ہو، جن کو فقہائے امت میں شمار کیا جاتا ہے، ان میں سے کسی کا اس کے خلاف آواز نہ اٹھانا اس بات کی دلیل ہے کہ بہرحال قرآن میں اس کا ذکر ہے اور اس پر عمل ہوتا رہا ہے۔ ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ اس طرح ذاتی ہوگی۔ ایک بات اس میں یہ سمجھنے کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا نظام ایسا بنا رہا ہے کہ اس میں مردوں اور عورتوں کا خاص طرح کا تناسب ہے، اور یعنی جتنے مرد ہوں گے تقریباً اتنی ہی عورتیں ہوں گی۔ شاذ و نادر ایسی صورت پیدا ہوتی ہے جس میں مردوں کی تعداد بڑھ جائے یا عورتوں کی تعداد بڑھ جائے۔ موجودہ دور میں اس بات کی کوشش کی گئی کہ عورتوں کی تعداد کم رہے، ورنہ عام طور پر برابر سرابر رہتی ہے بات۔ اس لیے اس کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے، اسے سوچ ہی نہیں سکتا۔ 1000 مرد کے لیے اگر 1000 عورتیں ہیں تو کوئی شخص 4 شادیاں کیسے کرے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سماج میں وہ دوسروں کا کے لیے جو گنجائش ہے اسے ختم کر رہا ہے۔ اس طرح کے واقعات شاذ و نادر پیش آتے ہیں، ہزاروں لاکھوں اس وقت ہزاروں کا مجمع اس مسجد کے اندر بیٹھا ہوا ہے، ایسے لوگ شاید ہی ہوں گے، ایک سے زیادہ بیویاں ہوں گی، آپ کے علم میں ایسے لوگ کبھی ہوں گے۔ اس لیے یہ کہنا کہ کوئی بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے
یہ غیر فطری بات ہے. بلا شبہ ایسے لوگ ہوئے ہیں جنہوں نے اس سے زیادہ شادیاں کی ہیں، لیکن یہ عام مسئلہ نہیں ہے. اکثر یہی سوچ کے عمل کرنا چاہیے، اور عدالتوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ شاذ و نادر واقعات ہیں، اور اگر ظلم نہیں ہو رہا ہے تو اس کا علاج بھی ہونا چاہیے. لیکن اسے ایسا بتانا کہ سارے مسلمان یہ کام کر رہے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے. کافر کے خلاف کوئی ایک مثال آپ کو مل جاتا پیش بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہ مثال استثنائی ہوگا، ایکسیپشن ہوگا. پوری امت کے اندر وہ ایکسیپشنس ہوں گے جن میں آپ دیکھیں گے کہ ایک سے زیادہ شادیاں ہوئی ہیں. کبھی ضرورت پڑتی ہے آدمی کر لیتا، میں اس سے انکار نہیں کرتا، لیکن یہ اس طرح کا تصور دینا کہ ساری امت یہ کام کر رہی ہے صحیح نہیں ہے. دوسرا واقعہ یہ ہے کہ سنسس بتا رہی ہے، اعداد و شمار بتا رہے ہیں کہ مسلمانوں سے زیادہ ہمارے ملک کی دوسری قومیں، ہمارے برادران ہیں مطلب ان کے ہاں اس کا اعتبار زیادہ. یہ محض الزام کے لیے بات نہیں کہی جا رہی ہے، بلکہ اعداد و شمار سے ثابت ہے کہ ان کے ہاں ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے کا رواج مسلمانوں سے کہیں زیادہ ہے. اس کے وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ خوشحال لوگ ہیں اور اس دنیا کی زندگی کو اصل سمجھتے ہیں، عیش کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، عیش کا ذریعہ سمجھتے ہیں. اسے مختلف اسباب ہو سکتے ہیں، لیکن یہ واقعہ ہے کہ جس طرح مسلمانوں کی تصویر بگاڑی جا رہی ہے یہ واقعی کے خلاف ہے. اگر یہ جرم ہے اور غلط بات ہے تو یہ دیکھنا چاہیے اور عدالتوں کو اس کی فکر کرنی چاہیے کہ دوسری قوموں میں جو یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے اس کا علاج ڈھونڈیں. قرآن نے یہ کہا کہ اگر یتیم بچوں کی، یہ بات اس وقت کہی گئی تھی جبکہ جنگ احد کے بعد مسلمان میں 70 مسلمان شہید ہو گئے، کئی گویا زخمی بھی ہو گئے. تو چھوٹی سی بستی میں بڑا واقعہ ہوا، اور آپ جانتے ہیں کہ جنگوں میں مرنے والے لوگ، شہید ہونے والے لوگ بالعموم جوانی ہوتی، بوڑھے اور بچے میدان جنگ میں نہیں جاتے. تو ان کی ایسی کی صورتحال پیدا ہوئی، اس میں بتایا گیا کہ پہلے سے عرب میں پہلے ہی سے زیادہ شادیوں کا رواج تھا. قرآن نے کہا کہ اب جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ جوان لڑکیاں بیوہ ہو گئی ہیں، اس پر اس طرح عمل ہو سکتا ہے کہ تم ان سے شادی کر لو. اور بہت سے لوگ جو یتیم رہ گئے تھے، ان کے رشتے دار تھے، ان سے کہا گیا کہ ان یتیم بچوں کی بہتر حفاظت اس طرح ہو سکتی ہے کہ ان کی ماؤں سے تم شادی کر لو. ماں تمہارے گھر میں رہے گی تو بچوں کی دیکھ بھال زیادہ بہتر طریقے سے کر سکے گی، اور اگر کوئی الجھن محسوس ہو تو دوسری شادی کر سکتے ہو. تو عرب میں زیادہ شادیاں کرنے کا رواج تھا، اسی کے تحت کہا گیا کہ اس مسئلے کو بھی حل کیا جا سکتا ہے. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ہی کی بات ہے، ایک صاحب جب اسلام لائے تو ان کی 10 بیویاں تھیں. آپ نے فرمایا کہ قرآن نے 4 بیویوں تک کی اجازت دی ہے، 4 بڑے لوگ باقی کو تم چھوڑ دو، طلاق دن کی شادیاں ہو جائیں. اسی طرح ایک صاحب کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ان کے 5 بیویاں تھیں. آپ نے کہا نہیں کہ ان میں سے ایک کو تم چھوڑ دو. تو یہ اس پس منظر میں تھا، لیکن چونکہ پہلے سے حکم موجود تھا اس میں حل کرنے کی صورت نکالی گئی. اس بنیاد پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ خاص اس پس منظر میں وہ بات کہی گئی ہے. دوسری بات یہ کہی گئی، ایک بات ذہن میں یہ رہنے کی ہے کہ قرآن نے ایک سے زیادہ شادیوں کا حکم نہیں دیا ہے،
اس پر عمل کرنا چاہیے. اس کا جواب ہے یعنی آدمی ایک سے زیادہ شادیاں کر سکتا ہے. اس کی بہت زیادہ مخصوص حالات میں تو کہہ سکتے ہیں آپ اس کی بہت زیادہ حوصلہ افزائی بھی نہیں کی گئی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ تمہیں ایک سے زیادہ شادیاں کر سکتے ہو, یتیم بچوں کا خیال کر کے کر سکتے ہو. بالکل اسی طرح سمجھیے کوئی ایک شخص ہے, اس کے دوست کا انتقال ہو گیا, اب اس کی جوان بیوی ہے, ایک آدھ بچہ بھی ہے. آدمی عذرائے ہمدردی سے شادی کر سکتا ہے. اس میں جنسی خواہش سے زیادہ اس دوست کی ہمدردی کا جذبہ ہوگا. اسی طرح رشتے داروں کے ساتھ بھی معاملہ پیش آ سکتا ہے کہ ہمارا کوئی رشتے دار ہے, اس کا عین جوانی میں انتقال ہو گیا, اور جوان عورت ہے, بچے ہیں, اس کے بارے میں سوچ سکتا ہے. تو ہر چیز کو آپ اس پہلو سے نہیں دیکھ سکتے کہ اس کے پیچھے کچھ جنسی جذبات ہیں. بلا شبہ جنسی جذبات بھی بہت اہم ہیں اور ان کی تسکین کا بھی سامان ہونا چاہیے, لیکن ہر بات کو اس طرح نہیں دیکھا جا سکتا. تو قرآن نے کہا کہ کیا کر سکتے ہو, لیکن اس کی لمٹ جو ہے 4 ہونی چاہیے, اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی. اس کے بعد فرمایا اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم انصاف نہ کر سکو تو ایک ہی کرو. فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. اس میں خاص بات یہ ہے کہ کہا گیا کہ اگر تمہیں اندیشہ بھی ہے, یہ ڈر ہے کہ 1 سے 2 بیویاں ہوں گی تو انصاف نہیں ہو سکے گا, تو تمہارے لیے صحیح راستہ یہ ہے کہ یہ ہی کرو. ظاہر ہے کہ ایسے لوگ کم ہوں گے جو سنجیدگی سے سوچے اور یہ اعتماد بھی ہو اپنے اوپر کہ میں دوسری شادی کروں گا تو انصاف ہوگا دونوں کے ساتھ. اسی لیے کہا کہ یہ اعتماد تمہارے اندر پہلے سے ہونا چاہیے. اتنے مضبوط دل و دماغ کا آدمی ہو کہ وہ سمجھے کہ موجودہ بیوی کے ساتھ دوسری بیوی بھی آئے گی تو کسی کو کسی کے ساتھ زیادتی کرنے کا موقع نہیں دوں گا اور نہ خود زیادتی کروں گا. یہ جو بات کہی گئی ہے کہ اگر تم خدشہ ہو اس بات کا, اندیشہ, اور تم محسوس کرتے ہو کہ تم ان کے درمیان انصاف نہ کر سکو گے, دیکھیے دونوں باتیں ساتھ ہی کہی ہیں کہ 3 بچوں کے مسئلے کے حل کے لیے تم شادیاں بھی کرو جو صورت حال اس وقت تھی, اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا. لیکن اگر اندیشہ محسوس کرو تو یہ ہی کرو. یعنی ظلم کا ہونا 2 بیویوں کے درمیان یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے وہ مسئلہ بھی دب جائے گی کہ ہم یتیموں کی حفاظت کر رہے ہیں. تو فرمایا کہ یہ اگر اندیشہ نہیں ہے تو تم یہ دوسری شادی بھی کر سکتے ہو, لیکن اگر یہ اندیشہ ہے اور اپنے آپ پر اتنا اعتماد نہیں ہے کہ تم ایسی صورتحال میں انصاف کر سکو گے تو یہ چیز کرو. یا اس کے بعد کہا گیا نہیں تو باندیوں کے ساتھ باندیوں سے نکاح کر لو, باندیوں کا مسئلہ اس وقت نہیں ہے. اور اس کے بعد کہا کہ اگر اس طرح تو اس بات کا امکان ہے کہ تم رائے راست پر رہو گے, تم سے ظلم و زیادتی نہیں ہوگی. تو اصل چیز یہ ہے کہ اسلام چاہتا ہے کہ کسی طرح کا ظلم نہ ہو. دوسری بات یہ سمجھنی چاہیے, دیکھیے ہمارے یہاں ہمارے غیر مسلموں میں اس ملک کی بہت سی آبادیاں ایسی ہیں جس میں جو پہلی بیوی ہوتی ہے اسی کو بیوی مانا جاتا ہے, باقی کو گھر میں وہ ہے بیوی کے حصے سے, لیکن بیوی کا اسٹیٹس اسے نہیں حاصل ہوتا. اس کے لیے جو لفظ استعمال کرتے ہیں اسے زبان پر لاتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے, رکھے کہتے ہیں. تو اس طرح کے رکھے کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. اور اگر وہ کوئی آئے رہے گی تو بیوی کے حصے سے رہے گی,
कोई फर्क नहीं होगा। जो हक पहली बीवी का था ठीक वही हक दूसरी बीवी का होगा। पहली बीवी के बच्चों का जो हक था वही दूसरी बीवी के बच्चों का हक होगा। ना उसमें पहली बीवी की जिम्मेदारियों में कोई कम किया जा सकेगा, उसके हुकूक को ख़त्म किया जा सकेगा, ना दूसरी बीवी के। कि आदमी ये कहे कि साहब पहली बीवी तो जैसे ज़िंदगी गुजार रही है, दूसरी बीवी को ये फिक्र करनी चाहिए, या चंद दिन बाद मालूम हुआ कि दूसरी बीवी तो मुनासिब नहीं थी, गलती से हमारी शादी हो गई, पहली बीवी की तरफ उसका रुझान है, तो कहा कि ये इंसाफ के खिलाफ बात है। इंसाफ ये है कि जो हक ये बीवी का है वही दूसरे का। बीवी का ये हक है कि उसके नानफे का इंतजाम हो, बीमार हो उसकी का इलाज किया जाए। इससे पहले बारहा बयान किया गया है कि साहिब हैसियत घराने की औरत है तो उसके लिए मुलाजिम का इंतजाम हो। इसी तरह ये भी कहा गया है, कुरान ये भी लिखा है कि अगर दोनों बीवियां साथ नहीं रह सकती, माता के बताने में छोटा सा मकान है जैसे आजकल फ्लैट्स हैं, आदमी ने शादी कर दी, अगर दूसरी बीवी साथ रहना नहीं चाहती या दूसरी कहने के बाद पहले साथ रहना नहीं चाहती, तो अगर ये कानून शौहर की जिम्मेदारी है, शौहर की जिम्मेदारी है कि उसे अलग मकान फराहम करे। ये सब सोच के उसे काम करना होगा। उसके पास जमीन है, जायदाद है, जो कुछ भी है, उसमें दोनों बीवियों का भी हक होगा, उनके बच्चों का भी हक होगा। जाहिर है कि बच्चों का हक जब कहा जाता है, खाने पीने ही का हक नहीं होता, उनकी तालीम तरबियत और उनके काबिल बनाना कि वो दीन पर अमल कर सके और दुनिया में बेहतर जिंदगी गुजार सके, ये सारी चीज़ें उसकी जिम्मेदारी में आती। तो अगर आदमी की औलाद बढ़ती चली जाए तो जाहिर है इसके साथ परेशानियाँ भी लायक होंगी। तो कहा गया कि अदल और इंसाफ का दामन बाएं हाथ से नहीं छोड़ना होगा। अब ये बात भी कही गई है कि अदल इंसाफ के लिए बहुत से तकाजे बयान किए गए, उसमें से एक बात ये भी कही गई है कि आदमी को इसका जायजा लेना चाहिए, क्या वो माशी हैसियत से पोजीशन में है कि दोनों का खर्च बर्दाश्त कर सके और दूसरी जो आ रही है उसकी औलाद हो तो उसका भी खर्च बर्दाश्त कर सके। अगर वो उसकी माशी इकोनॉमिकल कंडीशन ऐसी नहीं है, माशी हैसियत उसकी ऐसी नहीं है, तो फुक़हा ने कहा कि उसे एहतियात करनी चाहिए। दूसरी बात यह भी कही गई है, आदमी को के लिए यह भी जरूरी है कि आदमी जिस्मानी तौर पर इस पोजीशन में हो तो दोनों से वो जिस्मानी ताल्लुक कायम कर सके। ये जो कहा जाता है ना कि भाई फला जगह ऐसा वाक़या हो गया, अरब से कोई लोग आए, भी 80 बरस का था वो और 14 बरस की लड़की से शादी हो गई। अब इसमें कितनी सदाकत है हमें नहीं मालूम, होगा ऐसा कोई वाक़या भी होगा, लेकिन शरीयत का हुक्म यह है कि आदमी को इस पोजीशन में होना चाहिए। माली लिहाज से नहीं, सराहत के साथ उलमा ने लिखा है कि जिस्मानी तौर पर भी उसे इस पोजीशन में होना चाहिए कि वो दोनों के हक में ज़रूरत अदा कर सके। ये नहीं कि आगे और फिर वो इस पोजीशन में नहीं है। तो इस सिलसिले की कुछ और बातें भी ही अल्लाह ने चाहा तो किसी और मौके पर अर्ज़ की जाएंगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि इन बातों को हम याद भी रखें और सबसे बड़ी बात जैसे इससे पहले बारहा अर्ज़ किया गया है कि इन बातों को आम किया, इसे फैलाए। मैं तो बार बार कहता हूँ कि हम लोग कहते हैं हमारे पास मीडिया नहीं है, ये रोना छोड़ दीजिए, नहीं है ये वाक़या। आप तय करके उठिए कि जो बातें हमने सुनी है 4 आदमियों को सुनाई, ये फितरी मीडिया हो 10 आदमियों को सुनाई, इस वक्त 1000-2000 का मजमुआ है, ये तय कर ले कि जो बातें हमारे इल्म में आई हैं हम 4-4 आदमियों को 5-5 आदमियों को बना के, तो क्या रुकावट है इसमें? अब मीडिया नहीं है तो उम्मत की जो जिम्मेदारी उनको तवज्जो कीजिए वो करेंगे, लेकिन ना कहता आप खामोश बैठ जाएंगे।
تو ان باتوں کو آپ پھیلائیں، اسے عام بھی کریں، اور اس سلسلے کی بعض اعتراضات جو کیے جاتے ہیں جو بہرحال صحیح بات یہ ہے کہ اس کے پیچھے کوئی معقولیت نہیں ہے. اللہ نے چاہا کہ کسی وقت اس کی وضاحت ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں عرض کی گئی ہیں ان پر کو میں بھی یاد رکھوں، آپ بھی یاد رکھیں اور اسے اپنے لوگوں میں پھیلانے کی کوشش کریں. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا